بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق جب بندہ زندگی گزارتا ہے تو بندہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ آج ہم بات کریں گے غسل کے بارے میں کہ غسل کیسے کرتے ہیں۔ ہم ایک بندے سے ملے ہیں تو باتوں باتوں میں اس سے پوچھا کہ غسل کا طریقہ کیا ہے۔ اب ہے جوان، بڑی عمر کا بندہ ہے، مگر اس کو غسل کا طریقہ نہیں پتا۔ بڑا افسوس ہوا یہ سن کر کہ یار دیکھو، ہے مسلمان، ہے کلمہ پڑھنے والا، ہے مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا، مگر اس کو نہیں پتا کہ غسل کا طریقہ کیا ہے۔ تو یہ افسوس ہے اس وجہ سے کہ ہم مسجد میں نہیں جاتے، ہم امام صاحب کی بات کو نہیں سنتے، ہم علماء کے پاس نہیں بیٹھتے، جس کی وجہ سے ہمیں غسل کا پتہ ہی نہیں ہے غسل کے فرائض کیا ہے۔ نمبر 1، غسل کے فرائض میں سے پہلا فرض یہ ہے کہ منہ میں پانی ڈالنا، منہ کو اچھی طرح اندر سے تر کرنا، اچھی طرح غرارے کر کے یہاں تک تر کرنا، بشرطے کہ روزہ نہ ہو۔ روزے کی حالت میں ایسا نہیں کرنا، روزے میں پھر اندر تک پانی نہیں لے کے جانا، باہر تک۔ دوسرا یہ ہے کہ ناک، اس ناک میں اور اس ناک میں کچی ہڈی تک پانی کو لے کے جانا ہے، کچی ہڈی تک، جس کو کہتے ہیں گوتا لگ جائے، یہاں تک۔ تیسرا اس کا یہ ہے کہ سر کے کالے بال سے لے کر پاؤں کے سفید ناخن تک آپ کا سارا جسم تر گیلا ہونا چاہیے، پھر جا کر آپ کا غسل ٹھیک ہوگا، ورنہ آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ اور سنت کے مطابق غسل کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ ناپاک ہوئے، احترام ہو گیا، بیوی سے ہم بستر کی ہے، یا اور کوئی ایسا عارضہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے انسان کو یہ غسل اس کو فرض ہو جاتا ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے دل ہی دل میں نیت کرے کہ میں صاف ہونے جا رہا ہوں۔ جب غسل خانے میں جاتا صاف ہونے کے لیے اپنے کپڑے اتار کر جہاں جہاں گندگی لگی اس کو اچھی طرح دھو لے، اچھی طرح دھو لے۔ دھونے کے بعد ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لے، 3 مرتبہ، یہ ہاتھوں کو یہاں تک گھٹنوں تک دھو لے۔ پھر وہیں پر بیٹھ کر وضو کرے، نماز والا وضو کرے۔ وضو کرنے کے بعد دائیں کندھے پر 3 مرتبہ پانی، بائیں کندھے پر 3 مرتبہ پانی، سر پر 3 مرتبہ پانی بہانا، اس طرح۔ اس کے بعد منہ میں 3 مرتبہ غرارے کرنے ہیں، ناک میں 3 مرتبہ پانی ڈالنا، اس ناک میں 3 مرتبہ پانی ڈالنا، اور پھر پورے جسم کو آپ نے تر کرنا ہے۔ یہ غسل کا طریقہ ہے۔ اگر آج تک اس طریقے کے مطابق کوئی نہایا نہیں ہے تو وہ ناپاک ہے۔ اگر اس کو فرائض میں سے کوئی فرض چھوٹ گیا تو وہ ناپاک ہے۔ اگر اس نے کوئی نماز پڑھی، اس کی نماز نہیں ہوئی، اس نے قرآن مجید پڑھا، قرآن مجید کا ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ اور اگر اس نے حج کیا، ایسی حالت میں اس کا حج بھی نہیں ہوا، عمرہ بھی نہیں ہوا۔ وہ وجہ کیا ہے کہ جب آپ ایک شریعت کے مطابق پاک ہی نہیں ہے تو پھر شریعت والا اعمال آپ کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ بعض بندے تشویش میں پڑ جاتے ہیں کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بندے کا ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جاتا ہے تو اس کو چوٹیں وغیرہ لگی ہوتی ہیں ہاتھوں پر، پاؤں پر، اور ایسی حالت میں بندے کو اگر احتلام ہو جائے تو بندہ سوچتا ہے کہ یار اب تو میں غسل نہیں کر سکتا، جب تک میں ٹھیک نہیں ہوتا تب تک مجھ پر نماز فرض نہیں، روزہ فرض نہیں، حج فرض نہیں، حج فرض نہیں ہے، اسی طرح صوم و لیل یہ مجھ پر فرض نہیں ہے۔ حالانکہ شریعت نے اس کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ کو، آپ کے پاؤں کو، آپ کے سر کو ایسی چوٹ لگی ہوئی ہے کہ آپ کو غسل کرنا نقصان دہ پہنچاتا ہے، آپ کو نقصان کرتا ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ تیمم کریں۔ اب تیمم کسے کہتے ہیں؟ تیمم کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ مثال کے طور پر اب ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، یہ مسجد پر جو مٹی اور گرد و غبار نظر آ رہا ہے نا، ٹیلوں پر جو گرد و غبار ہے، آپ جا کر بیٹھے، آپ اپنے یہ آستین اوپر کریں۔ آستین اوپر کرنے کے بعد یہ ہاتھ ہے، آپ اس کو زمین پر ماریں، زمین پر مار کر اس کو اس طرح جاڑ دیں، اس طرح جاڑ کے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ پورے منہ کو، جیسے ہم پانی کے ساتھ ہم یہ پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹوڑی تک اور ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک ہم پانی کو کیا کرتے ہیں، پورے اپنے چہرے کو تر کرتے ہیں۔ اسی طرح مٹی جو ہے نا، مٹی زیادہ نہیں، بس تھوڑی سی ایسے کر کے نا، ایسے کما کے پورے
منہ کو آپ نے اچھی طرح تر کرنا ہے، اچھی طرح تر کرنا ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ مٹی لے کر اپنے آپ کو بالو بنا دو، یہ بھی نہیں نا کہ مٹی منہ پہ بل کے اب آپ امام صاحب ہو اور آپ مٹی منہ پہ مال کے نماز پڑھا رہے ہو، وہ سارے ڈر کے بھاگ جائیں. بھائی وہ ہلکی پھلکی مٹی لے کے بس ہاتھوں کو جاڑ دینا، ٹھیک ہے، وہ ہلکی پھلکی لے کے یہ طریقہ. دوسرا یہ ہے کہ وہ پھر مٹی پہ ہاتھ مار لیں، ہاتھ مار کر ٹھیک ہے پھر مٹی کو جاڑ کے یہ کونی ٹھیک ہے اس طرح اچھی طرح یہ طریقہ، دوسرے ہاتھ کو اس کو بھی اچھی طرح مل کے اچھی طرح مل کے یہ طریقہ کار ہے. اس میں نیت کر لیں سب سے پہلے کہ میں تیمم کرتا ہوں ٹھیک ہے تمام عبادت کے لیے، چاہے وہ قرآن مجید کے پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے مخصوص نیت نہ کریں، بس عام نیت کر لیں. تو یہ طریقہ کار ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے، اس طریقے کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو. تو لہٰذا یہ غسل کا طریقہ ہے، اس کے مطابق بندہ پاک ہوتا ہے. اور خواہ مخواہ کوشش کیا کریں کہ جیسے ہم دنیا کو وقت دیتے ہیں، اپنے کھیل کود کو وقت دیتے ہیں، اپنے دل کی منمانیوں کے لیے ہم وقت نکالتے ہیں نا کہ یار یہ ہمارا ایک مشغلہ ہے، یہ ہمارا ایک خوبصورت کھیل ہے، موبائل کو وقت دیتے ہیں، دوستوں کو وقت دیتے ہیں، اسی طرح دین کو بھی وقت دے دیا کریں. آپ کے محلے میں، آپ کے علاقے میں جو بھی عالم ہو جس سے آپ کی محبت ہو، نسبت ہو، آپ ایک دوسرے کو مینج کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ بندہ بیٹھ کے وہ اپنے مسائل ڈسکس کرے، ان مسائل پر جو تبصرہ کرے کہ یہ میرا مسئلہ ہے، اس کو حل کیا جائے. شریعت میں اگر ایک آدمی کی عمر 100 سال ہے اور ایک بچے کی عمر 15 سال ہے اور بابے کو کسی مسئلے کا نہیں پتا، تو شریعت کہتی ہے کہ وہ بڑا جو ہے نا وہ چھوٹے سے پوچھ سکتا ہے. اس میں شرم کی بات بھی کوئی نہیں ہے، آر کی بات بھی کوئی نہیں ہے. تو یہ شریعت کی طرف سے اجازت ہے کہ اس میں دین میں شرم نہیں ہے، کسی عمر کے لیے کوئی شرم نہیں ہے. ایک بندہ کہے کہ میری عمر تو 70 سال ہے، اب میں مسئلے پوچھوں، بھائی شریعت نہیں، شریعت کہتی ہے جس مرضی عمر میں پوچھوں. اب دیکھیں ایک صحابی تھے، ان کے سر میں نا چوٹ لگی ہوئی تھی، زخم تھا ان کے سر میں. اب ان کو وہ رات کو سوئے، صبح اٹھا تو ان کو احتلام ہوا. اب انہوں نے کہا کہ کیا کریں، کہ غسل کروں یا تیمم کروں. اب اس نے ایک بعض صحابہ سے پوچھا کہ ہم کیا کریں اس صورتحال میں. بعض نے کہا کہ ایسے کرو غسل کرو، بعض نے کہا تیمم کرو. اب ایک جو تیمم والے نے یہ دلیل دی کہ بھئی دیکھیں آپ کے سر میں زخم ہے اور شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے زخم زیادہ ہو سکتا ہے، آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو آپ تیمم کریں. تو وہ دوسرا گروہ جو تھا انہوں نے کہا نہیں، غسل میں یہ ہے کہ سارے جسم کو تر کرنا ہے، تو لہٰذا اگر آپ تیمم کرو گے تو آپ کا جسم تر نہیں ہوگا، آپ پاک نہیں ہوگے، اپنے پاک ہوگے. اب وہ صحابی کیا تھے، انہوں نے نہا لیا. جیسے نہا لیا وہ صحابی فوت ہو گئے، وہ زخم کو پانی پہنچا، نقصان ہوا، فوت ہو گئے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ مسئلہ پہنچا تو آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا اور آپ غصے ہوئے. تو اس سے یہ مطلب ہی نکلتا ہے کہ جس مسئلے کا نہیں پتا ہو تو وہ مسئلہ کسی کو بتانا بھی نہیں چاہیے. اور اس سے یہ بھی نکلتا ہے کہ ایسے بندے سے مسائل پوچھے جائیں. والصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین. الہ العالمین جو مجھ کا حسن اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، دین شریعت پر یا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. کیا ہوا تھا؟